ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے باز اللہ الاشہب شیخ الاسلام قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی متوفہ 561 سنہ ہجریہ اور آپ کی بعض تالیفات۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے کیا کہنے، حضرت شیخ کو امت کے تمام طبقات میں قبول عام حاصل ہے، سب ہی طبقات نے آپ کو تسلیم کیا ہے، مجمع البحرین اور مرجع الفریقین کی آپ حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ صرف ایک صوفی تھے یا صرف ایک وائز تھے، وہ آپ کی صرف ایک جہت کو جانتے ہیں، آپ کی دیگر جو جامع کمالات شخصیت کی جہات ہیں ان جہات سے آگاہ نہیں ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ جس طرح عظیم صوفی تھے، اسی طرح عظیم محدث تھے، اسی طرح بے بدل فقیہ تھے، اس وقت کے جو رائج علوم و فنون تھے ان میں بھی آپ کو کامل دستگاہ حاصل تھی، ید طولہ رکھتے تھے، آپ کی ایکسپرٹی تھی، آپ کے تمام جو علوم و فنون آپ کے دور میں تھے علوم ظاہری، ان علوم ظاہری پہ بھی آپ کامل مہارت رکھتے تھے، یعنی علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے آپ امام تھے۔ علم ظاہر کے اندر بھی آپ کی امامت کو علماء ظاہر نے تسلیم کیا ہے اور علم باطن میں بھی آپ کی امامت کو علماء باطن نے تسلیم کیا ہے، آپ کو سب نے ہی تسلیم کیا ہے۔ جس طرح صوفیہ صافیہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، اسی طرح محدثین اور فقہا بھی آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ آپ کے زمانے کے علماء ہوں یا آپ کے بعد کے علماء ہوں، سب نے ہی آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، والہانہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ جب ہم محدثین کو دیکھتے ہیں، فقہا کو دیکھتے ہیں، وہ حضرات کے جنہوں نے تراجم پر کام کیا ہے، تراجم یعنی تعارف اور تذکرہ، مشاہیر کے تذکرے جنہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کا بڑے ہی والہانہ انداز میں ذکر کیا، بلکہ بعض نے تو پوری کتابیں حضرت شیخ رحمہ اللہ کے احوال پر تالیف فرمائی ہیں، کتب تذکرہ۔ یعنی ایک تو وہ تعداد ہے، طویل کتابوں کی ایک فہرست ہے ضخیم اور طویل، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ پہ لکھی گئی ہے اور علماء کی طرف سے لکھی گئی ہے، یعنی وہ احوال جو علماء نے آپ کے بیان کیے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے الگ سے باقاعدہ کوئی کتاب آپ کے بارے میں نہیں لکھی، کوئی تالیف نہیں لکھی، لیکن تراجم پر کام کیا ہے، تو آپ کا بھی ذکر کیا ہے مشاہیر کے اندر اور بڑے ہی اچھے عمدہ انداز میں اچھے القاب کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کے فضائل و کمالات کو اجاگر کیا ہے۔ بڑے بڑے محدثین ہیں، حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ، حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر ہیں، علامہ سمعانی ہیں، علامہ برزالی ہیں، اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ ہیں، علامہ ابن تغری بردی ہیں، ان سب حضرات نے، حافظ ابن النجار بغدادی ہیں، ان سب حضرات کے یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جب تذکرہ کرتے ہیں بڑے والہانہ انداز میں۔ موفق الدین ابن قدامہ ہیں، بڑے ہی عمدہ انداز میں حضرت شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ علامہ عز الدین ابن عبدالسلام ہیں، بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ ہم نے پوری ایک ایپیسوڈ کی ہے، پورا ہم نے ایک پروگرام کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اور محدثین کے عنوان سے، جو کیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اور جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے کیو ٹی وی کا اس پہ موجود ہے۔ آپ اگر وہ حوال جاننا چاہیں حضرت شیخ کے بارے میں، محدثین نے آپ کو کس طرح یاد کیا ہے، کیا کیا آپ کے بارے میں ایڈمائرنگ کومنٹس ہیں محدثین کے، تو وہ پورا ایک پروگرام ہم نے کر رکھا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور محدثین، اس عنوان سے، تو آپ اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے کچھ احوال کے بارے میں اور کچھ آپ کی تصانیف کے بارے میں، اور حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کچھ ابتدائی حالات کے بارے میں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی ہے عبدالقادر۔ آپ کی جو کنیت ہے، کنیت کے بارے میں کتابوں میں دو قول ملتے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد تھی، یہ قول زیادہ مشہور ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو صالح تھی۔ دو کنیتیں، اس کا تذکرہ کتب تراجم میں ہمیں ملتا ہے، کتب تراجم یعنی کتب تعارف۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی عبدالقادر تھا، اور واقعی صحیح معنوں میں ہمیں آپ کی زندگی کے اندر اس نام نامی کی جھلک نظر آتی ہے کہ واقعی آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام القادر کی خاص تجلی تھی۔
القادر کا معنی ہوتا ہے قدرت والا، قادر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور آپ کا نام ہے عبد القادر۔ عبد القادر کا مطلب ہے قدرت والے کا بندہ۔ واقعی جب ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، آپ کے افکار کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ قدرت والے رب کے، عظیم قدرت والے رب کے عظیم بندے ہیں۔ اللہ کے اس نام کی خاص تجلی ہے کہ لوگوں کے قلوب آپ کی طرف کھنچتے ہیں، لوگوں کے قلوب مسخر کر دیے گئے ہیں آپ کے لیے۔ صدیاں گزر گئی ہیں آپ کو وصال فرمائے ہوئے، 561 سنہ ہجریہ میں آپ کا وصال ہوا اور اس وقت 1446 سنہ ہجریہ چل رہا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج تک امت مسلمہ کے دلوں میں آپ کی محبت کی لو ہے کہ ہاں چراغ آپ کی محبت کے، آپ کی عقیدت کے چراغ امت کے دلوں میں جل رہے ہیں، اور یہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، نہ زمانے کی قید ہے اور نہ ہی اس کے اندر خطے کی قید ہے۔ آپ کا مدار فائز الانوار بغداد معلیٰ میں ہے، تعلق آپ کا عراق کے ساتھ تھا، وہاں پر آپ کا مدار فائز الانوار ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ کو آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، پوری دنیا کے مسلمان، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، ان کے دلوں میں آپ کی عقیدت ہے، آپ کا احترام ہے، اور صدیاں گزر گئی، زمانے نہیں، بیونڈ دا ٹائم اینڈ سپیس جو ہے، یہ زمان و مکان سے معاملہ ماوراء ہو گیا آپ کی قبولیت کا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص آپ پہ انعام ہوا، یہ اللہ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، ساری زندگی جو آپ نے اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں گزاری ہے، خلق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑنے میں گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کے دین متین کی خدمت میں گزاری ہے، تو اس کا انعام اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا۔ جو اخروی اجر ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کا یہ اجر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو جاری کر دیا، آپ کا چرچہ ہے، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں موج زن ہے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کے کیا کہنے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی جو نسبت ہے، جو آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، یہ نسبت جو ہے خطے کی نسبت ہے، اور اس بارے میں دو مشہور قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی جیلان میں یا گیلان میں، اور یہ علاقہ تھا ایران کا۔ ایران کے اندر آج بھی موجود ہے علاقہ جیلان جسے کہا جاتا ہے، جیلان بھی کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں، فارسی میں گیلان گاف کے ساتھ، اردو میں چونکہ عربی کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا تو اس لیے گیلان کو عربی میں جیلان کہا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا مشہور قول یہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، کتب تراجم کے اندر، کتب تذکرہ میں، کہ آپ کی ولادت ایران کے علاقے جیلان یا گیلان میں ہوئی، جس کی نسبت سے آپ کو گیلانی یا جیلانی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے آپ کی جیلانی یا گیلانی، یہ نسبت ایران کے جیلان کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ عراق کے اندر ہی ایک جیلان نام کی جگہ تھی، مدائن کے پاس جگہ تھی، بلند جگہ تھی، اس بلند جگہ کو بھی جیلان کہا جاتا تھا، تو اس مناسبت سے آپ کو جیلانی یا گیلانی کہا جاتا ہے، اور عربی میں جیلانی بھی کہتے ہیں، کیلانی بھی کہتے ہیں، گاف کو کاف سے تبدیل کر کے۔ تو اور آج کل جو آپ کا خاندان ہے، یعنی اس وقت بغداد معلیٰ میں جو آپ کا آستانہ ہے، وہاں پر جو اشراف کا خاندان ہے، جو آپ کی آل چلی آ رہی ہے، جو آپ کی اولاد ہے، ان کے یہاں اس دوسرے قول کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ حضرات اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں بھی لکھوائی ہیں، مضامین بھی لکھوائے ہیں، وہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کا جو تعلق جیلان کے ساتھ ہے، وہ جیلان ایران کا جیلان نہیں ہے، بلکہ وہ عراق کا جیلان ہے، مدائن کے پاس جو علاقہ تھا، اس نسبت سے آپ کو جیلانی یا کیلانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی 470 سنہ ہجریہ میں۔ دو قول آپ کی ولادت کے بارے میں ملتے ہیں، ایک قول 470 سنہ ہجریہ کا ہے، دوسرا قول 471 سنہ ہجریہ کا ہے، زیادہ مشہور 470 سنہ ہجریہ والا ہے۔ وصال ہوا آپ کا 561 سنہ ہجریہ میں، تو یوں آپ کی عمر مبارک ہوئی 91 برس، اور اگر 461 والا قول لیں تو 90 برس بنے گی، تو اور 460 والا قول لیں تو پھر آپ کی عمر 91 برس ہے، 91 ایئرز، یہ آپ کی عمر ہے۔ ساری زندگی آپ نے اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے میں گزاری ہے، خلق خدا کی خدمت میں گزاری ہے، اور درس و تدریس اور تعلیم و تعلم میں گزاری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ صرف صوفی صافی تھے، اور بس لوگ ان کے پاس آتے تھے ملنے کے لیے، اور شاید وہ ان کو دم وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن جب ہم حضرت شیخ کی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں، آپ کی بایوگرافی اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک دوسری تصویر نظر آتی ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ تو دین متین کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا جو طرز تھا، جو آپ کا انداز تھا، ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ
13 دروس دیا کرتے تھے، یعنی عالم فاضل تھے، پختہ عالم تھے اور باقاعدہ دروس دیتے تھے علوم و فنون کے۔ تو روزانہ آپ مدرسے میں سبق پڑھاتے تھے، 13 اسباق آپ پڑھاتے تھے، 13 علوم و فنون کے باقاعدہ آپ درس دیتے ہوئے میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، جو سب لوگوں کو واعظ کرتے تھے، جو پبلک آپ کا واعظ تھا، پبلک گیدرنگ میں جو آپ کا واعظ ہوتا تھا، وہ ہفتے میں آپ نے 3 دن مقرر فرمائے ہوئے تھے جس میں آپ واعظ فرمایا کرتے تھے، ایک جمعے کا دن، ایک ہفتے کا دن اور ایک منگل کی شب۔ یہ 3 ہفتے کے اندر یہ 3 دن تھے جو آپ نے واعظ کے لیے مختص کر رکھے تھے، جس میں آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور بڑا مجمع ہوتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے بڑی تعداد میں، سینکڑوں میں، بعض اوقات ہزاروں تک تعداد چلی جاتی تھی، اس میں عوام و خواص ہر طرح کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ویسے آپ باقاعدہ مدرسے میں درس دیتے تھے اور روز آپ درس دیا کرتے تھے، 13 علوم و فنون کا باقاعدہ درس دیتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، یعنی آپ بہترین کہنہ مشق مدرس بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، ظاہر و باطن کے جامع تھے اور پھر پڑھاتے تھے، باقاعدہ درس دیتے تھے، یعنی درس و تدریس آپ نے فرمایا۔ اور جب آپ نے تدریس شروع کی ہے پھر آپ نے تدریس چھوڑی نہیں ہے، 528 سنہ ہجریہ میں آپ نے تدریس شروع کی اور اپنے وصال 561 سنہ ہجریہ تک لگاتار آپ تدریس فرماتے رہے ہیں، تو تقریباً 33 برس بنتے ہیں، 33 برس تک آپ نے لگاتار تدریس فرمائی ہے۔ اور جو واعظ و نصیحت کا آپ نے آغاز فرمایا وہ بھی آپ نے 521 سنہ ہجریہ میں اس کا آغاز کیا تھا، 528 سنہ ہجریہ میں تدریس کا آغاز کیا ہے اور 521 سنہ ہجریہ میں آپ نے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا تھا۔ تو ایک طویل عرصہ ہے جس میں آپ نے خلق خدا کو اپنے واعظ و نصیحت سے بھی فیض یاب فرمایا ہے اور درس و تدریس کا بھی ایک طویل عرصہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ فوراً نہیں بیٹھے۔ یہ ہمارے جو قدیم علماء تھے ان کے یہاں یہ روایت تھی، وہ مشہور تھی، وہ بات یہ کہا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو سمجھاتے تھے، لا تتکلم قبل ان تتعلم، علم سیکھنے سے پہلے کلام نہ کرنا، یعنی کسی مسند پر نہ بیٹھنا جب تک تم پہلے علم کے حصول سے، علم کی تحصیل سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ اور قدیم علماء کے یہاں، قدیم مشائخ کے یہاں ہمیں اس پر پورا عمل نظر آتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں حضرت شیخ رحمہ اللہ بھی آپ نے واعظ و نصیحت فوراً شروع نہیں کیا، تدریس بھی فوراً شروع نہیں کی، کرسی واعظ پر فوراً نہیں بیٹھے۔ 470 میں آپ کی ولادت ہے، اس کے علاوہ آپ 18 برس کی عمر کو جب آپ پہنچے ہیں، یعنی 488 سنہ ہجریہ میں، تو آپ بغداد معلیٰ تشریف لے کر گئے ہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے، والدہ سے اجازت لے کر۔ پھر وہاں سے لے کر 521 سنہ ہجریہ تک یہ تقریباً بنتے ہیں 33 سال۔ 33 سال آپ نے پہلے علم ظاہر اور علم باطن کی تحصیل میں گزارے ہیں، علوم ظاہری بھی حاصل کیے، مختلف فقہاء کے پاس گئے، مختلف محدثین کے پاس گئے، مختلف نحویین کے پاس گئے، بلاغیین، لغویین، مختلف قراء، ان کے پاس جا کر پہلے آپ نے اس وقت کے جو علوم ظاہریہ تھے ان کو حاصل کیا ہے، پھر شیوخ و تربیہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کر کے آپ نے علوم باطن حاصل کیے، شیخ حماد دباس رحمہ اللہ اور شیخ ابو سعید مبارک مخرمی رحمہ اللہ، ان سے باقاعدہ آپ نے تصوف کی تعلیم، باقاعدہ روحانیت کی تعلیم بھی حاصل کی اور ریاضت اور مجاہدہ بھی کیے۔ 33 برس آپ نے علوم ظاہری، علوم باطنی کی تحصیل اور ریاضت و مجاہدہ میں گزارے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کرسی واعظ پر بیٹھے ہیں، پھر آپ مسند تدریس پر بیٹھے ہیں، یعنی اتنا لمبا عرصہ ہے، ٹینیور ہے کہ اس میں پوری طرح جب تک آپ کو یہ اطمینان نہیں ہو گیا اور جب تک آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے باقاعدہ اشارہ نہیں ہو گیا، اس وقت تک آپ نے واعظ کا ابتدا آغاز نہیں فرمایا اور اس وقت تک آپ نے تدریس کی ابتدا نہیں فرمائی۔ تدریس کی ابتدا بھی بعد میں کی، واعظ کی بھی، یعنی جب تک آپ پوری طرح کامل ہو گئے، ظاہری عمر کے اعتبار سے بھی آپ کو کمال حاصل ہو گیا، وافر العلم اور وافر العقل، آپ کی یہ صلاحیت باقاعدہ جو ہے کتب تذکرہ کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ کا یہ انداز آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے کہ پہلے پورا علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد ضروری علم کی تحصیل کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ درس و تدریس کرنا ہے یا پھر ہم نے واعظ و نصیحت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ابھی دور طالب علمی میں ہی ہوتے ہیں تو ان کا فوکس جو ہے وہ تحصیل علم کی بجائے لوگوں کو واعظ و نصیحت پہ ہو جاتا ہے، خطابات کا آغاز کر دیتے ہیں اور جو ان کی ضروری تعلیم ہے اس میں نقص رہ جاتا ہے۔ تو اس نقص سے بھی بہرحال بچنا ہے۔ واعظ و نصیحت بھی اچھی بات ہے جبکہ درست انداز پر ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، کرنی چاہیے، لیکن
جو ظاہری تحصیل ہے، جو ظاہری علوم و فنون ہیں، جو ان کی تحصیل ہے، اس کے اندر تعلیم میں بھی، ایجوکیشن میں بھی حرج نہیں آنا چاہیے، اسے بھی مکمل کرنا چاہیے اور اچھے انداز پہ مکمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ جو ہے وہ نجیب الطرفین اور اصیل الجدین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ آپ کے والد تھے، والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آپ حسنی سید ہیں۔ والدہ کی طرف سے احمد الجبار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ تو یوں آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین، اصیل الجدین ہیں۔ اور آپ کے نسب سیادت پہ کچھ لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، لیکن اس پہ باقاعدہ اچھے انداز پہ جوابات علماء نے دیے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، 3 کتابیں بڑی ہی عمدہ کتابیں۔ ایک کتاب حضرت شیخ محمد مکی بن مصطفیٰ ابن عزوز رحمہ اللہ کی ہے، اس کتاب کا نام ہے سیف الربانی فی عنق المعترض علی الغوث الجیلانی۔ اس کتاب میں آپ نے حضرت شیخ پہ ہونے والے بعض اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، جن میں سے ایک نسب کے بارے میں بھی اعتراض ہے، اس کا بھی آپ نے بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے دکتور جمال الدین فالح الکیلانی کی، من الشک الی الیقین، وہ خود بھی سید ہیں اور غوث پاک کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غوث پاک کی سیادت کے بارے میں، نسب کے بارے میں جو شکوک و شبہات بعض لوگوں نے پھیلائے، ان کا قلع کما کیا، بے خوب ان سے انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا، بڑے ہی اچھے انداز میں ثابت کیا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ پھر ایک کتاب نظر آتی ہے ہمیں التحقیق الجیلانی کے نام سے، عبد الرحمن بن ماجد رفائی کی، انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں اس پر کام کیا۔ تو یہ 3 کتابیں بڑی ہی شاندار اور جاندار کتابیں ہیں، جن میں حضرت شیخ کی نسب کو اور سیادت کی حیثیت کو اجاگر کیا گیا اور بتایا گیا کہ حضرت شیخ جو ہے وہ سید ہیں۔ اور بالخصوص علامہ ابن عزوز مکی نے تو باقاعدہ 62 علماء کے حوالے بھی دیے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ سید ہیں اور نجیب الطرفین ہیں، اصیل الجدین ہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا جو کام ہے، آپ کے جو شاگرد ہیں، شاگرد جو آپ نے تیار کیے، انہوں نے بھی باقاعدہ مدارس قائم کیے ہیں، رجال شادی کی ہے آپ نے، خانقاہ بھی بنائی ہے، درسگاہ بھی بنائی ہے۔ آپ کی خانقاہ سے بھی لوگوں نے فیض پایا ہے، آپ کی درسگاہ سے بھی لوگوں نے فیض پایا ہے۔ آپ کے ایک شاگرد رشید ہیں عدی بن مسافر حقاری، انہوں نے باقاعدہ مدرسہ قائم کیا المدرسۃ الادویہ کے نام سے۔ دوسرے آپ کے شاگرد رشید ہیں عثمان بن مرزوق قرشی، انہوں نے مدرسہ قائم کیا المدرسۃ القرشیہ کے نام سے۔ ایک شاگرد ابو سعید حریمی رحمہ اللہ، انہوں نے مدرسہ قائم کیا المدرسۃ الکیلانیہ بھی کہتے ہیں، المدرسۃ الجیلانیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو بغداد کے اندر آپ کے مدرسے کی شاخیں تھیں مدرسہ قادریہ کی۔ اصفہان کے اندر ایک مدرسہ المدرسۃ الجبائیہ، آپ کے شاگرد رشید عبداللہ الجبائی پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، 20 برس آپ کی صحبت میں گزارے، آپ کی خدمت میں گزارے، بہترین مدرس مفتی اور قاضی بنے، اپنے علاقے میں جا کے مدرسہ قائم کیا۔ تو آپ نے الغرض ایک کھیپ تیار کی ہے علماء کی، رجال کار تیار کیے ہیں۔ جہاد کے اندر بھی جو مجاہدین ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جہاد کیا، نور الدین زنگی نے جب جہاد کیا، اس کے اندر بھی آپ کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے اس میں باقاعدہ حصہ لیا ہے۔ تو آپ نے ذہن سازی کی، افراد سازی کی، شخصیات تیار کی ہیں اور مجاہدین بھی تیار کیے ہیں، محدثین بھی تیار کیے ہیں، فقہا بھی تیار کیے ہیں، مرشدین بھی تیار کیے ہیں، وعاظ اور خطبہ بھی تیار کیے ہیں، قراء بھی تیار کیے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے خلق خدا کو نفع پہنچایا ہے، امت مسلمہ کو اور دین متین کو نفع پہنچایا۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات کی طرف آئیں، کچھ کتابیں آپ کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے 3 کتابوں کا ہم اختصاراً ذکر کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق کے نام سے، جسے عرف عوام میں غنیۃ الطالبین کہا جاتا ہے۔ عمدہ کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ کتاب نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہے، بعض بڑے علماء کا نام بھی لے دیتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت شیخ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت شیخ کی کتاب نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت شیخ کی کتاب ہے۔ رفع و تکمیل فی الجرح و التعدیل میں الغنیہ لطالب طریق الحق کے حوالے سے ان کا بڑا تفصیلی کلام موجود ہے۔ انہوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا تھا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت شیخ کی طرف اس کا انتساب درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو خود تسلیم نہیں کیا، اس موقف کو انہوں نے رد کیا ہے۔ تو امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ غنیہ غوث پاک کی تصنیف ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ غنیہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ذکر کیا اس بات کا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی نہیں ہے، لیکن شیخ کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ حضرت غوث پاک رحمہ
رحمہ اللہ ہی کی کتاب ہے. ہاں بعض لوگوں نے اس میں کچھ چیزوں کا الحاق کر دیا ہے, کچھ چیزیں شامل کی ہیں, جیسا کہ امام ابن حجر مکی کا موقع بھی یہی الفتاوی الحدیثیہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے بعض عبارتیں لاحق کر دی ہیں, الحاق کیا ہے, لیکن ویسے مجموعی طور پر کتاب جو ہے یہ غوث پاک ہی کی ہے, اور درست کتاب کا جو اصل نام ہے وہ ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق کے نام سے. شاندار کتاب ہے, لائق مطالعہ کتاب ہے. پھر آپ ایک اور کتاب نظر آتی ہے فتوح الغیب کے نام سے, یہ بھی اچھی کتاب ہے, مواعظ حسنہ ہے, آپ کے صاحبزادے نے جمع کیا تھا اس کتاب کو, اچھے انداز میں عمدہ انداز پہ ذکر کیا ہے, مختلف مباحث ہیں اس کے اندر, اور اصلاح معاشرہ سے متعلق بڑا عمدہ کلام ہے, اخلاقیات سے متعلق بھی عمدہ کلام ہے. اس کی شرح شیخ عبدالحق مدظلوی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے, علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس پہ تعلیقات لکھی ہیں, اور بھی بہت سے علماء نے اس پر شروع اور حواشی لکھے ہیں, بھی چھپی ہوئی ہے, ہماری میز کی زینت ہے. پھر ایک کتاب میں نظر آتی ہے آپ کی الفتح الربانی کے نام سے, یہ آپ کے شاگرد رشید ہیں, انہوں نے آپ کی مجالس جمع کی تھی, تو تقریباً 62 مجالس واعظ کو جمع کیا ہے اس کے اندر. یہ بھی لائق مطالعہ عمدہ کتاب ہے, اور آپ کا پر اثر انداز ہے, بندے کو کھینچتا ہے, قلب پہ اثر کرتا ہے. حضرت شیخ رحمہ اللہ کے درجات کو اللہ پاک اور بلند فرمائے, ہمیں آپ کے فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے, اور آپ کی تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زمانہ جس ہے اور جان ہے